حاضرین، آج کا موضوع ہے سانحۂ مشرقی پاکستان کے 50 سال، یعنی 16 دسمبر 1971 کو جب کہ پاکستانی افواج نے ڈھاکہ کے ریس کورس گراؤنڈ میں ہتھیار ڈالے، اور جو ہتھیار ڈالے تھے یہ بھارت اور مکتی باہنی کی جو جوائنٹ کمانڈ تھی اس کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ تو اس سانحے کو 50 سال پورے ہو گئے ہیں۔ آج ہم اس میں مختلف جو امور ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ حالانکہ بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بڑی تحقیق ہوئی ہے، بہت کچھ کہا بھی جا چکا ہے، جس کی بنیاد پہ لوگوں نے مختلف قسم کے مفروضے جو ہیں وہ بھی قائم کیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سانحۂ مشرقی پاکستان 50 سال پہلے ہوا وہ ایک عمل کا نتیجہ تھا، اور وہ جو عمل تھا جس کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا تھا اگست 1943 میں، جس میں بنگال کے مسلمانوں کا کلیدی کردار تھا۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ عوام بنگال کے خاص طور پہ، اور جہاں پاکستان بنا مشرقی بنگال، ان کے جذبات جو ہیں وہ مختلف ہو گئے، اور ان کے جو جذبات تھے وہ شروع میں پاکستان کے خلاف بالکل نہیں تھے، مگر حالات ایسے پیدا کیے گئے جس کی بنیاد پہ ان کے اندر نفرت جو ہے، جو مغربی پاکستان کا استحصالی ٹولہ ہے جس نے تقریباً 24 سال تک مشرقی پاکستان کا استحصال کیا، معاشی استحصال، سیاسی استحصال کیا، سماجی استحصال کیا، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بنگلہ دیش بننے کے نمودار ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک عمل کا نتیجہ تھا، ایک لاجیکل کنکلوژن تھا، جس کی بنیاد پہ پاکستان کا اکثریتی صوبہ جو ہے وہ الگ ہو گیا۔ حالانکہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اقلیتی صوبے جو ہوتے ہیں، جو اقلیتی ہوتی ہیں، وہ الگ ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ جو اکثریتی جو طبقہ ہے، جو اکثریتی عوام ہے، جو اکثریتی صوبہ ہے، وہ ملک سے الگ ہو جائے۔ اور پاکستان دنیا کا واحد ملک تھا 1942 کے بعد، دا فرسٹ پوسٹ کولونیل اسٹیٹ، جو کہ دولخت ہوا، جو کہ ڈس انٹیگریشن کا شکار ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کافی عرصے کے بعد، یعنی تقریباً 30 سال کے بعد، 35 سال کے بعد، یہ کوششیں کی گئیں پاکستان میں کہ جو رائے ہے بنگلہ دیش کے بارے میں، جو رائے ہے کہ وہاں پہ جو معاملات تھے جو خراب ہوئے، اس میں صرف اور صرف مغربی پاکستان کا ہاتھ تھا، کہ جو قتل عام ہوا جس کے بارے میں جینوسائیڈ کہا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف بنگالیوں کا ہوا۔ تو ایک کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی، جس ریاست کی پشپناہی حاصل رہی ہے، پاکستان کی ریاست کی، کہ جو زیادتیاں ہوئی تھیں وہ دونوں طرف سے ہوئیں، اور وہ زیادتیاں جو تھیں وہ عوامی لیگ، مکتی باہنی اور جو ان کے جو پرتشدد جو کارروائیاں تھی جس کی بنیاد پہ غیر بنگالی اور بہاری اور مغربی پاکستان تعلق رکھنے والے، ان کا بڑے پیمانے پہ قتل عام ہوا، ان کو بے گھر کیا گیا، ان کی جائیدادیں لوٹی گئیں۔ تو یہ تو خیر تاریخ جو ہے وہ سب سے بہتر جج ہے، ہم اور آپ تو فیصلہ نہیں کر سکتے، مگر بات یہ ہے کہ اگر ریاست جو ہے وہی یہ طے کر لے کہ اس کے ملک کے ایک حصے کے لوگ جو ہیں وہ غیر محب وطن ہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ان پہ اعتبار نہیں کر سکتے، وہ لوگ جو ہیں وہ بوجھ ہیں، اور بجائے اس کے کہ 1970 کا جو انتخابات تھے دسمبر 7 اور 10 کو جو ہوئے تھے، اور جو قومی اسمبلی کے انتخابات تھے جس میں کہ عوامی لیگ نے 162 میں سے 160 نشستیں جیت لی تھی، تو ایک اکثریتی جماعت تھی۔ اس پہ تو بہت کچھ لکھا گیا ہے کہ کس طریقے سے عوامی لیگ کو جو ہے وہ اقتدار سے باہر رکھا گیا، اور یہ سازش جو ہے یہ تو انتخابات کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی۔ لاڑکانہ پلان کیا تھا جو کہ جنوری 1971 میں، جس میں کہ
جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو جو یہ کہتے تھے کہ وہ مغربی پاکستان کے اکثریتی پارٹی کے سربراہ ہیں، پھر جنرل یحییٰ خان جو صدر پاکستان، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر، جنرل حمید جو کہ چیف آف آرمی اسٹاف، اور مختلف جرنلز. تو ان کی جو بیٹھک لاڑکانہ میں ہوئی، جس طریقے سے وہاں پہ سازش تیار کی گئی کہ اگر عوامی لیگ نے 6 نکات پہ لچک نہیں دکھائی تو اسے اقتدار منتقل نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس نے مزاحمت کی تو پھر فوجی آپریشن ہوگا. تو بات یہ ہے کہ جو معاملات تھے مشرقی پاکستان کے وہ تو بہت عرصے سے خراب ہو رہے تھے، اور پاکستان بننے کے فوراً بعد فروری 1952 فیبری 1952 جب وہاں پہ لینگویج رائٹس ہوئے، اور پھر وہ دن اور آج کا دن کہ جو بنگلہ دیش میں فروری کا جو مہینہ ہے خاص طور پہ 22 فروری کو، تو وہ اس کو مناتے ہیں کہ لینگویج ڈے، اور انٹرنیشنل یونیسکو نے اس کو انٹرنیشنل لینگویج ڈے ڈکلیئر کر دیا. تو یہ لینگویج کا، زبان کا مسئلہ، اس کے بعد پھر معاشی استحصال کا، اور پھر جس طریقے سے پاکستان میں مارشل لاء جو ہے وہ لگے، آمریت پروان چڑھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو مشرقی پاکستان کے عوام تھے وہ ان کی نہ فوج میں اس طرح کی نمائندگی تھی، نہ بیوروکریسی کی نمائندگی تھی. تو ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھ، اور پھر جس طریقے سے کراچی سے دارالحکومت جو ہے وہ اسلام آباد منتقل کیا گیا، تو ان کے ذہن میں جو مشرقی پاکستان کے عوام تھے، ان کے ذہن میں، اور 65 کی جنگ جو مشرقی پاکستان تن تنہا ہو گیا، تو اس کے بعد ان کے ذہن میں یہ چیز، وہ کچھ اور سوچنے پہ مجبور ہو گئے. یعنی سن 50 کی دہائی تک تو معاملات کہتے ہیں ٹھیک تھے، مگر جب فوج نے اقتدار سنبھال لیا، پہلا مارشل لاء لگا 1958 میں اکتوبر میں، تو اس کے بعد پھر وہاں پہ لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر یہی لوگ اقتدار میں رہیں گے تو ہمارا استحصال کرتے رہیں گے. حالانکہ ہماری جو برآمدات ہیں وہ زیادہ ہیں، جو فورن ایکسچینج کی مبادلہ کی جو کمائی ہے وہ مشرقی پاکستان کی زیادہ ہے، مگر جو خرچہ ہوتا ہے وہ مغربی پاکستان میں ہوتا ہے. تو یہ چیز جو تھی، یہ پھر ہوتے ہوتے جب شیخ مجیب الرحمن نے 1966 میں لاہور میں 6 نکات پیش کیے، اور 6 نکات جو تھے وہ کیا تھے؟ وہ بنیادی طور پہ ایک کنفیڈرل سسٹم تھا کہ ملک ایک ہی ہوگا، مگر اس میں جو صوبے ہوں گے وہ خود مختار ہوں گے. اور اسی لیے 6 نکات میں یہ چیز واضح کر دی گئی کہ مشرقی پاکستان کے ساتھ جو استحصال کیا گیا عرصے تک وہ برداشت نہیں ہوگا، اور وہاں کے جو لوگ ہیں، جو صوبائی خود مختاری ہے، وہ اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. اس میں یہ بھی شامل تھا کہ جو صوبے ہیں وہ غیر ملکی تجارت جو ہے وہ کر سکیں گے. مشرقی پاکستان کی کرنسی الگ ہوگی، مغربی پاکستان کی الگ ہوگی، مگر فریلی کنورٹیبل ہوگی. سرمایہ جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان نہیں جائے گا، مشرقی پاکستان کی الگ پیراملٹری ہوگی. تو اس میں کیا، یہ جو آپ یہ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد پاکستان میں جو صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے، جو ڈیولوشن آف پاور ہے، تو وہ تو 6 نکات میں اور اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. مگر ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں، جو کہ شک کی نظر سے دیکھتے تھے ہر اس چیز کو جس میں کہ یہ مطالبہ کیا جائے کہ صوبائی خود مختاری دی جائے اور ان کی حب الوطنی پہ جو ہے وہ کیا جائے، تو یہ پھر معاملات جو ہے ہاتھ سے نکلتے گئے. اور سن 70 کے انتخابات جو ہیں دسمبر کے، اس نے ثابت کر دیا کہ اگر اقتدار جو ہے وہ عوامی لیگ کو منتقل نہیں کیا گیا تو پھر ملک میں خانہ جنگی ہوگی، اور جس کی وجہ سے ہوئی. مارچ سے لے کے دسمبر تک مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی ہوتی رہی، جس کا نتیجہ جو ہے وہ 16 دسمبر کو نکلا جب پاکستان کی افواج نے ہتھیار ڈال دیے. یہ تو ایک تاریخی پس منظر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ 50 سال کے بعد بنگلہ دیش کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کہاں کھڑا ہے. کہ 50 بنگلہ دیش کی حکومت نے اعداد و شمار جو ہیں وہ جاری کیے ہیں، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی پر کیپٹا انکم بنگلہ دیش سے بہت کم ہے، پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر بنگلہ دیش سے بہت کم ہیں، پاکستان میں جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ بنگلہ دیش سے بہت کم ہے، جو تعلیم کی شرح ہے وہ بنگلہ دیش سے بہت کم ہے.
تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو تاثر تھا مغربی پاکستان کے طبقے میں، خاص طور پر اسلام آباد کے اور پنجاب کے طبقے میں، کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ ایک بوجھ بن گیا ہے، وہاں پہ سیلاب آتے رہتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ ہمیشہ ایک سیاسی بے چینی پیدا ہوتی رہتی ہے، تو اس کو ایک بوجھ ہے، اس کو علیحدہ کر دی جائے۔ تو وہ جو بوجھ علیحدہ ہو گیا تو وہ تو اب پاکستان سے زیادہ بہتر ہے، ان کی آبادی جو ہے وہ پاکستان سے کم ہے، بنگلہ دیش کی آبادی جو ہے وہ 16 کروڑ ہے، پاکستان کی آبادی جو وہ 22 کروڑ ہے، جبکہ سن 71 میں یہ ریورس میں تھا کہ بنگلہ دیش مشرقی پاکستان کی آبادی 7.5 کروڑ کی تھی، مغربی پاکستان کی 6.5 کروڑ کی تھی۔ تو اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو معاملات ہیں 50 سال گزر گئے اور ابھی تک جو تلخیاں ہیں وہ باقی ہیں اور وہ تلخیاں رہیں گی، کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں کچھ ایسے طبقات ہیں وہ جو یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پالیسی تھی 71 میں وہ بالکل صحیح تھی۔ جب تک یہ سوچ ہے اس وقت تک بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتر نہیں ہو سکتے، اور اسی لیے جو ان تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوا پچھلے تقریباً کچھ سالوں سے، اس کی وجہ یہی تھی کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے قرارداد منظور کی جس میں کہ یہ کہا گیا کہ جو بنگلہ دیش کی میں جو عدالتی نظام کے ذریعے حکم کے ذریعے جو پھانسیاں دی گئی، جو جن کو کولیبریٹرز کہا جاتا ہے، وہ غلط تھا۔ تو یہ تو آپ نے ایک ملک کی جو خود مختاری تھی، جو اس کے اندرونی معاملات تھے، اس میں مداخلت کی۔ تو وہ دن آج کا دن شیخ حسینہ کی جو حکومت ہے اس نے پاکستان کو معاف نہیں کیا، اور اسی لیے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دونوں ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ زوال پذیر ہے۔ اب کہیں جا کے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ جو تعلقات ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے، مگر جب تک کہ جو سوچ ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، چاہے وہ ڈھاکہ میں ہو چاہے وہ اسلام آباد میں ہو، وہ تبدیل نہیں ہوگا، اس وقت تک جو ماضی کے جو واقعات ہیں، ماضی کے جو تلخ جو تجربات ہیں، وہ دونوں ممالک کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ بہت شکریہ۔